اچھا رانا صاحب، ایسا لگ رہا ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ آپ نہیں، مجموعی طور پہ پوری پارٹی کی جو قیادت ہے وہ کچھ ناراض سی نظر آتی ہے میڈیا سے، جس طریقے سے لاہور میں پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں وہ حد کے عزت کا قانون جو ہے جتنی تیزی کے ساتھ اس کو منظور کروایا گیا، پھر اس کا جو ریئیکشن ہے، کبھی کوئی حکومت میڈیا سے راضی بھی ہوئی ہے؟ ہاں کبھی، اور نہ ہی میڈیا کبھی کسی حکومت سے راضی ہوا ہے، یہ وائس ورثہ چلتا ہے۔ یہ تو پرانی بات ہے نا کہ میڈیا سے حکومت راضی ہوتی ہے۔ یہ رانا صاحب 2016 میں جب نواز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے تو پیکا کا قانون آیا تھا، اس وقت بھی اسی طرح رولا ڈالا تھا، ہم نے کہا تھا کہ ایک دن یہ قانون آپ کے خلاف استعمال ہوگا، اور وہ ہوا۔ اب آپ اسی قانون کو مزید سخت کرنا چاہتے ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ آپ اس میں مزید ترامیم کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں، اس میں بالکل مزید ترامیم جو ہے وہ ہم کرنا چاہتے ہیں، اس کو افیکٹو بنانا چاہتے ہیں، کیونکہ میڈیا کے جتنے بھی پلیٹ فارمز ہیں وہاں پہ مادر پدر آزادی کیا، وہاں پہ اتنی ولگیرٹی ہے، اور وہاں پہ جو ہے وہ کوئی بندہ نہیں محفوظ، جس کے متعلق جو چاہیں وہ لے آئیں، کوئی جو ہے وہ پوچھنے والا نہیں ہے۔ اور پھر دوسرا یہ ہے کہ آپ الیکٹرانک میڈیا کی بات کر رہے ہیں؟ میں یعنی سوشل میڈیا جتنے بھی پلیٹ فارمز ہیں ان کے، اچھا، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں نے تو جو صحیح معنوں میں میڈیا ہے یا جو جرنلسٹ، اب یہ وی لاگ جو ہے، اب جب وی لاگ ہر آدمی نے اٹھتا ہے اور وہ اپنا وی لاگ جو ہے وہ شروع کر دیتا ہے، تو جو صاحب الرائے لوگ ہیں، صحافی ہیں، آپ جیسے سینئر لوگ ہیں جنہوں نے ایک پوری محنت کی ہے اس فیلڈ میں، تو ان کی تو پھر قدر جو ہے وہ کھو جاتی ہے۔ تو اس میں ایسے لوگوں کو جو ہے وہ یعنی انصاف کے کٹہرے میں لانے کے لیے جو ہے وہ قانون میں جو ہے وہ اتنی سخت ہونی چاہیے کہ وہ اس میں جو ہے وہ کچھ کر سکے۔ اب بات یہ ہے کہ اب یہ کہا جاتا ہے کہ جی یہ مس یوز ہوگا، تو ٹھیک ہے، ہم اس کے اوپر یہ کمیٹی جو ہے یہ بیٹھنے کو تیار ہے، ہم چاہیں گے کہ اپوزیشن بھی اس میں ہمارے ساتھ بیٹھے، اور اس کو مس یوز ہونے سے روکنے کے لیے جو بیریئر جو ہے وہ ضرورت ہے وہ بیریئر آپ کو پتہ ہے کہ صرف صحافی یا یوٹیوبر جو ہیں وہ عام لوگ نہیں ہیں، کچھ سیاستدان جو ہیں وہ بھی وی لاگ کرتے ہیں، پتہ ہے آپ کو؟ جی بالکل کرتے ہیں، آپ کی پارٹی میں بھی کچھ ہیں، لیکن میں نام نہیں لیتا، سن لیں، جو وہاں پہ جو دل کرے کہہ دے، کوئی ہے اس کو روکنے والا؟ ہاں یہ بات درست ہے کہ بلکہ یہاں تک ہے آپ کی پارٹی کے ایک آفس بیرر نے میرے پہ ایک الزام لگایا، تو میں نے سوچا کہ اس کا جواب میں کہاں دوں، اور اس نے الزام بھی پتہ نہیں، وہ ایک دفعہ کوئی میرے نام سے کسی نے اکاؤنٹ کھولا ہوا تھا، آپ کے رانا صاحب کے نام سے بھی اکاؤنٹ کھولا ہوا تھا ٹویٹر پہ کسی نے، اور آپ مجھ سے وضاحت لیے بغیر مجھ سے ناراض ہو گئے۔ ہاں یہ بات صحیح ہے، اسی لیے ٹویٹر بین کر دیا انہوں نے، اسی لیے ٹویٹر نہیں بین نہیں ہونا چاہیے، لیکن ریگولیٹ تو ہونا چاہیے۔ ایک تھوڑا سوال اس کو یعنی یہ آپ دیکھیں، صرف یہ نہیں ہے کہ الزام تراشی ہے، فیک نیوز ہے، بلکہ نہ صرف پراپیگنڈا ہے بلکہ ایک منظم پراپیگنڈا، باقاعدہ فرمز بنی ہوئی ہیں، باقاعدہ لوگوں نے ایکسپرٹیز حاصل کی ہوئی ہیں، وہ کہتے ہیں اتنے پیسے دیں، ہم آپ کے مخالف جماعت کا یا مخالف کا ایسا پراپیگنڈا ہم کریں گے کہ لوگوں کو جو ہے نا وہ بالکل ہم مسمرائز کر دیں گے، لوگوں کے ذہنوں کو بدل دیں گے۔ یہ آپ کی بات ٹھیک ہے، جب کوئی حکومت آتی ہے نا وہ میڈیا کو کنٹرول کرنے کے لیے اس طرح کی حرکتیں، لیکن جو مضحکہ خیز کام کل پنجاب اسمبلی میں یہ سوچ سے آپ ان کا وہ جو آرڈیننس ہے اس کو ذرا غور سے پڑھیں نا آپ، عقل کہ اگر آپ نے کسی گورنمنٹ کے شایانہ شان کو گفتگو کر دی جو کہ وہ ڈیزرو نہیں کرتا، میں کسی کی وردی کی بات کر دوں، کسی کے چہرے پہ بات کر دوں، تو مجھ پہ 30 لاکھ کا جرمانہ 6 مہینے کے اندر فیصلہ کر کے، آپ کو پتہ نہیں یہ اس میں نہیں لکھا، اچھا 6 مہینے میں 30 لاکھ کا جرمانہ، اچھا مزے کی جو امپورٹنٹ چیز ہے جو اس پہ جج لگایا جائے گا وہ گورنمنٹ نامینیٹ کرے گی، چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے یہ 3 لوگ ہیں، اس پہ کسی جج لگا، لیکن اچھا وہ جج پسند اگر نہ آیا، اگر جج صاحب نے بندہ لگایا پھر اور 3 نام، اچھا جس شخص کو ٹریبیونل میں لگائے اس کی پھر پرفارمنس اپریزل ہوگی کہ تم نے 6 مہینے میں کتنے کو سزا دی۔ اس میں سب سے انٹرسٹنگ بات یہ رانا صاحب کہ پیپلز پارٹی نے نہ تو اسمبلی میں اس کو ووٹ دیا ہے، بلکہ آپ پیپلز پارٹی کے سٹنگ ایم پی ایز پنجاب اسمبلی کے وہ گورنر صاحب کو درخواست کریں کہ اس بل پہ سائن نہ کریں۔ نہیں دیکھیں، اس میں یہ ہے کہ اگر پیپلز پارٹی کنسلٹیشن کے پروسیس میں نہیں تھی تو بالکل ہونا چاہیے تھا، لیکن اگر یہ کوئی غلط فہمی، جس طرح سے انصاری صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے کہا تھا 1 ہفتے کا ٹائم دے دیں تو وہ ٹائم نہیں دیا گیا، دوسری طرف سے ہے کہ جی ہم بیٹھ کے بات کر رہے تھے، یہ اٹھ کے چلے گئے، انہوں نے کوئی بات ایسی نہیں کی،
دیکھیں کنسلٹیشن جو ہے یہ قانون اگر آرڈیننس اپنا لیجسلیشن ہو بھی گئی ہے تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں، آج بھی بیٹھ کے بات اچھا اس پہ ترمیم ہو سکتی بالکل بیٹھ کے بات کرنے کو، اور جہاں کہیں کوئی معاملہ ایسا ہے کہ اس کو مس یوز ہونے سے روکا جا سکتا ہے، بالکل اس کے لیے تیار ہے کہ اگر شاید عمران صاحب کو تو انفارمیشن ہوگی کہ اگر آپ نے اپنا انفارمیشن کسی کے بارے میں دی اور اپنا ذرائع ڈکلیئر نہ کیا اس پہ بھی آپ کو سزا ہو سکتی ہے۔ آپ کو اپنا ذرائع ڈکلیئر، تو قومی اسمبلی نے جرنلسٹ پروٹیکشن بل جو منظور کیا ہے اس میں یہ ہمیں اسٹیٹ نے پروٹیکشن دیا کہ ہم اپنا سورس ڈسکلوز نہیں کر سکتے، اس میں لکھا ہوا ہے آپ کو سورس ڈکلیئر کرنا پڑے گا۔ پروٹیکشن بل کی کنٹراڈکشن میں ہے صوبائی قانون۔ ایک چھوٹی سی اور درخواست کرنا چاہ رہا ہوں شو ختم ہونے سے پہلے، پنجاب حکومت نے کسانوں کے اوپر پابندی لگا دی ہے کے پی میں گندم جانے کے اوپر۔ 2,86,000 ٹن علی مین گنڈا پور نے کہا تھا گندم پرچیز ہوئی تھی، ہمارا پنجاب میں گندم کا ریٹ 400 روپے من بڑھ گیا تھا۔ کل انہوں نے اسمگلنگ کے نام کے اوپر نوٹیفیکیشن نکال کے ڈیرہ اسماعیل خان بکھر سائڈ کے اوپر پابندی لگا دی، ہزاروں ٹرک وہاں پہ رکے، یعنی کہ اگر پنجاب کا کسان اگر مہنگی گندم کے پی بیچنا چاہے اب نہیں بیچ سکتا۔ مہربانی کر کے آپ کے پرامپٹ وسط کم از کم گورنمنٹ کو ہے یہ تو کم از کم اسمگلنگ کے نام کے اوپر یہ نوٹیفیکیشن واپس لیں تاکہ کسان کو کوئی عزت والا قیمت تو مل سکے۔ آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ۔ یہ جو آخر میں اونی صاحب نے جو ایک درخواست کی ہے، اس کو جو صاحبان اختیار ہیں اس پہ غور کر لیں تو بھائی آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔